بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامک چینل کو دیکھنے اور سننے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ دوستوں کے سامنے ایک ایسے مہینے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس مہینے کو اللہ کی ذات نے کلام الہی میں حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ حرمت کا مہینہ کب سے ہے اور اس کی حرمت اور اس کا تقدس کب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے اور اپنے فضل اور کرم سے پورے سال کے بعد ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب اس کے اندر ہماری اکثریت نے جو ہمیں دوسری چیزیں بتائی گئی ہیں، جو اصل حقائق ہمارے سامنے نہیں لائے جاتے، کہ یہ مہینہ حرمت کا مہینہ شروع سے حرمت کا مہینہ ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ میں جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ اب عموماً جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ محرم الحرام کا جو تقدس اور احترام ہے، اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین علیہ السلام آپ کی شہادت ہے۔ حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی ہے اور درست نہیں ہے۔ اصل حقائق ہمیں بتانے چاہیے کہ یہ حرمت کا مہینہ کب سے ہے، اور اس حرمت کے مہینے کا ذکر اللہ کی ذات نے کلام الہی میں کیا ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت اور تقدس شہادت حسین اور وقوع کربلا کے باعث نہیں ہے۔ دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل ادیان میں بھی اس کی فضیلت اور احترام مسلم چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 اشہر الحرم میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ کی ذات نے کلام الہی میں یوں کیا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث اور مفسرین اقوال کی روح سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت اور حرمت پہلے ہی دن سے ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت اور حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی یوں بڑھ گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو فرعون لعین سے اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ما قوم بجا لایا۔ اس طرح یہ طریقہ عزت اور احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی علیہ السلام نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں یہ وجہ ہے کہ احادیث میں اس ماہ کی جو فضیلت ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس میں ایک ایسا دن بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ کو اللہ کی ذات قبول فرمائے گا۔ اس کو اللہ کی اس میں ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی بشان اور بڑا عظمت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا، اس لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب سے یہ بات آئی تو آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو آپ نے خود بھی 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی حیات میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی لاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ ہماری ختم ہو جائے۔ اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں تو کچھ عبادات میں بھی آپ نبی علیہ السلام نے احتراز فرمایا ہے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم اور حرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے 1 محرم کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ اب خلیفہ ثانی سیدنا عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، اور مشہور صحابی میزبان رسول سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 1 محرم کو آتی۔ اب اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی 10 محرم کی تاریخ کو نواسہ رسول سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کا حادثہ بھی واقع ہوتا ہے۔ الغرض مدرجہ بالا تفصیل سے یہ بات میں واضح ہو گئی کہ ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین یا واقع کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس اور حرمت چلی آ رہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان سنی بھی اپنے دین کے حوالے سے کافی لاعلم ہیں، اور رافضی سباہیوں نے لوگوں کے جو اذہان ہیں ان میں غیر محسوس طریقے سے یہ جھوٹ سما دیا ہے کہ محرم کی عظمت اور حرمت صرف شہادت حسین کی وجہ سے، اور دوسرا یہ غلط خیال جو ہے بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ دنیا میں شہادت حسین جیسا مظلومیت کا اور کوئی سانحہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دلسوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا جو ہے موجود ہیں، جن میں ایک واقعہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جس کو سباہیوں نے بڑی بے دردی سے شہید جو ہے وہ کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے اقدام مبارک طائف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میدان مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا، انسنار رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کرام کے ظلم و بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جو ہے وہ جا بجا میں موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے قلم سے ایک ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا، نہ کسی قلم سے پڑھا، نہ سنا، اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کرے، اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ محرم اور حرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے 1 محرم کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ اب خلیفہ ثانی سیدنا عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، اور مشہور صحابی میزبان رسول سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 1 محرم کو آتی۔ اب اس کے بعد
اتفاقی طور پر اسی 10 محرم کی تاریخ کو نواسہ رسول سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کا حادثہ بھی واقع ہوتا ہے۔ الغرض بدرجہ بالا تفصیل سے یہ بات میں واضح ہو گئی کہ ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین یا واقع کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس اور حرمت چلی آ رہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان سنی بھی اپنے دین کے حوالے سے کافی لاعلم ہیں، اور رافضی صباحیوں نے لوگوں کے جو اذہان ہیں ان میں غیر محسوس طریقے سے یہ جھوٹ سما دیا ہے کہ محرم کی عظمت اور حرمت صرف شہادت حسین کی وجہ سے، اور دوسرا یہ غلط خبال جو ہے بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ دنیا میں شہادت حسین جیسا مظلومیت کا اور کوئی سانحہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دلسوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا جو ہے موجود ہیں، جن میں ایک واقعہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جس کو صباحیوں نے بڑی بے دردی سے شہید جو ہے وہ کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے اقدام مبارک طائف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میدان مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا، انسنار رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کرام کے ظلم و بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جو ہے وہ جا بجا میں موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے قلم سے ایک ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا، نہ کسی قلم سے پڑھا، نہ سنا، اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کرے، اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چہرہ انور کا زخمی ہونا، انسنار رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کرام کے ظلم و بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جو ہے وہ جا بجا میں موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے قلم سے ایک ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا، نہ کسی قلم سے پڑھا، نہ سنا، اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کرے، اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔